ये डीसी ऑफिस गुजरात आ गया। यहाँ पे कश्ती की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपनी टांगों पे जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इस्म अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो बड़ी ख़ास वीडियो है और इसमें मैं जो कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बड़ा ही तकलीफ़ देह है, बतौर एक मुसलमान के, बतौर एक पाकिस्तानी के और ज़िला गुजरात के बासी के। आइए, एक वीडियो क्लिप है मेरे पास और ये मस्जिद गुजरात शहर की एक बड़ी पुरानी तारीख़ी मस्जिद और ये हाजगान कब्रिस्तान जो है उससे मुल्हिका मस्जिद हाजगान। आइए ज़रा मस्जिद का हाल देखिए और फिर इस पे बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा मस्जिद, ये मस्जिद खाजगान है, गुजरात शहर की एक बड़ी ही मारूफ मस्जिद। और हालिया जो मानसून की बारिशें हैं, इन बारिशों के नतीजे में जो नाले का पानी है, निकासी आब का बंदोबस्त शहर में ना होने के बायस वो पानी मस्जिद में दाखिल हो गया और डूब मरने का इसी पानी में मकाम शहर के ज़िम्मेदारों के लिए है कि मस्जिद में इस पानी की वजह से सारा दिन ना कोई नमाज अदा हो सकी और ना ही अजान दी जा सकी। नाज़रीन, एक और मस्जिद है, आइए ज़रा खारियां शहर की एक मस्जिद भी आपको दिखाते हैं। देखा, ये खारियां शहर का मारूफ बाज़ार है, गुलियाना रोड से मुल्हिका अनारकली बाज़ार। और बारिश के नतीजे में पानी जो है, यहाँ भी वही मसला, निकासी आब का बड़ा चर्चा था टफ टाइल लगने का, लेकिन उल्टा वो बेड़ा गर्क हो गया। तो ये पानी आपने देखा अनारकली बाज़ार की मस्जिद में भी किस तरह ये पानी जो है वो मस्जिद के अंदर घुटनों घुटनों पानी खड़ा है। और नाज़रीन, ये आपको ज़िला गुजरात की सिर्फ दो मिसालें दिखाई हैं, गुजरात शहर और खारियां शहर। अब ये ज़िला गुजरात हमारा, जिसका शुमार पंजाब के खुशहाल तरीन अज़ला में होता है, और यहाँ ना तो कोई सैलाबी पानी का ख़तरा ऐसा होता है खुदा न खास्ता, ना इलाके इस तरह नशेबी हैं कि ज़ेरे आब आ जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि इस सारे अमल के जो ज़िम्मेदार हैं वो सरकारी अफसरान हैं, सियासतदान हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मैं डिप्टी कमिश्नर साहब
اور جہاں DPO صاحب کے دفاتر ہیں، گجرات شہر کا مرکزی علاقہ ہے، کچہری چوک، جیل روڈ سے ملحقہ، جہاں رہائشیں ہیں جناب ڈپٹی کمشنر کی، جناب DPO صاحب کی، کئی کنال پر محیط ان کی سرکاری رہائش گاہیں ہیں۔ ناظرین، ہم کس کا رونا روئیں، کس کے آگے جا کے روئیں؟ آئیے ذرا یہ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے دفتر کا حال بھی اس ویڈیو میں دیکھ لیجیے۔ جی یہ DC آفس گجرات آ گیا۔ یہاں پہ کشتی کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ٹانگوں پہ جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں کہاں تک پانی ہے میرے، اللہ اکبر۔ یہ ابر رحمت ہے، لیکن ابر رحمت تو ہے، لیکن کوئی پلاننگ تو ہونی چاہیے نا۔ یہ سول ڈیفنس والوں کا دفتر دیکھیں، ڈوبا ہوا ہے۔ یہ میرے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کی حالت ہے۔ دیکھ لیا جناب آپ نے، یہ گجرات شہر کا عالم ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر کا، اور یہاں سائلین کیا اپنی کوئی داد رسی کے لیے آئیں گے کہ جہاں صاحب بہادر کا اپنا سب کچھ ڈوبا پڑا ہے۔ اور ناظرین، یہ گجرات شہر ہمیشہ ہر دور میں یہاں پر وزارت اعلیٰ بھی مہربان رہی، یہاں پہ وزارت عظمیٰ بھی مہربان رہی، دو لاڈلے وزیروں کا اب بھی شہر ہے۔ بڑے چرچے سنتے ہیں کہ گجرات شہر کے لیے جناب نکاسی آب کا اتنے ملین روپے کا جو ہے وہ تخمینہ لگا کے ماسٹر پلان بنا لیا گیا، تو ناظرین وہ گجرات کو وینس بنا دیا گیا۔ اور پھر لوگ نعرے لگاتے ہیں ان سیاستدانوں کے، تو شرم کا مقام تو چلے تھا کہ لوگ برسات میں، مونسون میں ہر سال جو ہے ان کی زندگی عذاب میں مبتلا رہتی ہے، دفاتر تک جانا محال ہو جاتا ہے، لوگوں کا بینکس تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، بازاروں میں جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور بچے اور بچیاں اسی گھٹنوں گندے پانی میں چل کر حصول علم کے لیے جاتے ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی، کسی کو ذرہ برابر، کوئی رتی برابر شرم نہیں آتی۔ لیکن ناظرین، اس بار تو کمال ہو گیا۔ آپ نے دیکھا 2 مساجد کا احوال، اور شاید اس طرح کی نہ جانے پورے ضلع میں کتنی مساجد ایسی ہوں گی، میڈیا میں جو اگر رپورٹ نہیں ہو پائیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے 2 بڑے شہر گجرات اور کھاریاں، ان کی مساجد میں بارش کا، گندے نالوں کا، شہر کا گندا پانی اگر داخل ہو چکا ہے، اذان بھی نہیں دی جا سکی اور نمازیں بھی ادا نہیں ہو سکی، اس سے بڑی ہمارے لیے اور ابتلا اور آزمائش کیا ہوگی؟ یہ مسجدیں اللہ کے حضور کیا فریادی نہیں ہوں گی، جن کے میناروں سے اللہ کی جو تکبیر 5 مرتبہ کبریائی کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، وہ صدائیں بلند آج نہیں ہو پائیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے حضور ہمارے کرتوتوں کی، ہمارے اعمال کی شکایت لگاتی نہیں ہوں گی؟ سوال یہ ہے کہ آخر کون ہے ذمہ دار؟ ناظرین، مساجد کے اندر خدا نخواستہ یہ جو پانی گیا ہے بارش کا، گندے نالوں کا، شہر بھر کی نکاسی کا، کیا خدا نخواستہ اس سے مسجد کی حرمت پامال نہیں ہوئی؟ مسجد کی حرمت پہ حرف نہیں آیا؟ تو سوال یہ ہے کہ کس کے آگے روئیں، کس سے فریاد کریں؟ یوں تو ہم وضع بڑے حساس واقع ہوئے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم توہین کا نعرہ لگا کے مرنے مارنے پہ تو لاتے ہیں، تو اب خاموش کیوں ہیں؟ عام شہری کی زندگی تو چلیں آپ نے اجیرن کر دی نا، کہ اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، کہ پورا برسات گزر جاتا ہے،
یہی عالم رہتا ہے ہماری بستیوں کا. لیکن یہ جو مساجد ہیں، کیا ان کی یہ جو موجودہ حالت ہے اس کی بنیاد پر ناظرین گجرات کی جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہیں بلدیہ کے، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو شہر کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، کھاریاں کے شہر کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں، کیا ان سب کے لیے یہ مقام عبرت نہیں ہے؟ شرم کا مقام نہیں ہے؟ اسی پانی کے اندر ڈوب مر جانے کا مقام نہیں ہے؟ اور کیا ناظرین اس مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کرنے پر کیا ان دونوں شہروں کے ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ سوال چھوڑ کر اجازت چاہوں گا. کب تلک ہم یوں بے حسی، بے حمیتی، بے غیرتی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے کہ چلیں عام آدمی کے گھر جو ہیں وہ تو ڈوبتے ہیں، اس کی گلیاں، اس کی نالیاں وہ جب زیر آب آتی ہیں، لیکن اب ہماری مساجد بھی کیا محفوظ نہیں رہی؟ سوچنے کا مقام. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.